بیٹیوں کو اپنے دروازوں سے رخصت کیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کے بچی نے کتنے اعتکاف کیے ہیں، جہاں رہ کے بچی نے اس دیواروں کے بیچ میں کتنے روزے رکھے ہیں، یہ وہ جگہ ہے مکان جہاں بیٹھ کر کے بچی نے کتنے قرآن مکمل کیے ہیں، اس کی نیکیوں کی دیواریں گواہ ہیں، اس کی پاکیزگی کا یہ مکان گواہ ہے۔ بچی کو گھر سے رخصت کیا کرو، جب میرج ہال سے رخصت کرو گے تو 1000 لعنتیں لے کر کے جائے گی، اور جب بچی کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو گے تو لعنت لگی رب کی 1000 رحمتیں لے کر کے جائے گی۔ جب تیرے گھر میں قدم رکھے گی ادھر اس کا آنا ہوگا، ادھر تیرے گھر پہ اللہ کی رحمت کا برسات شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ضروری ہے بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت، گھر سے رخصت کرنے میں 1000 حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، دوسری بات شرافت ہے، تیسری بات بے پناہ برکتیں ہیں۔ اور مجھے بتائیے اکثر لوگ کرتے ہیں میرج ہال میں شادی، گھر میں تالے ڈال دیے، ایسا لگتا کتے بھونک رہے ہیں۔ ہاں اگر غریب بھی ہے یار، اس نے 4 لوگوں کو کھلایا ہے، اگر بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہا ہے اس کا گھر کسی امیر کے تاج محل سے کم نہیں لگا کرتا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کی، لیکن مزاج چل گیا، ٹرینڈ چلا ہوا اس ٹائم، امیروں کے چونچلے ہیں، میرج ہال میں سوچ رہا ہے نہ کچھ کرنا پڑے نہ کرنا پڑے، وہیں جاؤ کھاؤ، وہ بھی گدھوں کی طرح کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ کئی جگہ سے دعوتیں آئیں، گئے جا کے دیکھا بیٹھنے کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا یار، انتظام تو بڑی بات ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ سب کا گناہ اپنے سر لے رہے ہو، جتنے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں سب کا گناہ کھلانے والے کو پڑتا ہے۔ بندہ اپنا حساب تو مشکل سے دے پائے گا، تو علاقے کے ٹھیکے لیے گھوم رہا ہے۔ ہاں سب کے حساب کہاں کہاں دو گے؟ یہ نیک کام ہوا ہے حافظ آصف صاحب نے، یہ نہیں کہ مولوی اپنے فائدے کی کہہ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا مجھے بلاؤ، میں تو کہتا ہوں صرف مسجد کے امام کو بلاؤ، اس سے 10 منٹ نعت پڑھواؤ، جو تم مجھے دو گے یا دیتے علماء کو وہ صرف امام کو دے دو، اللہ کی قسم تیرے گھر میں مصطفیٰ کی نعت بھی ہو جائے گی، امام کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ضروری نہیں ہے اچھی نعت خانی کے لیے اسد آئیں گے تبھی کام ہوگا، تقریر کے لیے ہاشمی میاں آئیں گے تبھی جلسہ ہوگا یار، باتیں ان کی ہیں۔ اگر 10 سال کا بچہ بھی کرتے تو ذکر تو مصطفیٰ ہی کا ہوتا ہے، مگر وجہ یہ ہے کہ ہم قریب کے لوگوں کو عزت نہیں دیتے۔ اگر مفتی حماد نہیں آئے تو لوگ آئیں گے ہی نہیں، یہ ہماری قوم کا بھی تو چسکا پڑ گیا۔ یہ سننے کم دیکھنے زیادہ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے آئی لینڈ سے اتر کے آیا یہاں پہ کہ جس کو یوٹیوب پہ دیکھا جا رہا ہے۔ او بھائی مولوی کوئی بھی ہو، شکل سے پیار نہ کر، پیار کرنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت سے پیار کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر وہ آدمی جو حضور کا ذکر کرتا ہے اسے دل میں جگہ دے، چاہے نام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو حضور کی باتیں کیا کرو، حضور کا ذکر کیا کرو، اللہ اس کی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ہاں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، حضور کے ذکر کی برکتیں۔ سجاد نظامی صاحب، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جب ان کو زہر دینے والوں نے زہر دیا تھا تو خود کہتے ہیں کہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ مر جانا چاہیے تھا، لیکن سمجھ میں بات نہیں آ رہی، زہر دینے کے بعد بھی سجاد نظامی پہ زہر کا اثر نہیں ہوا، تب ہم نے گلا گھونٹ کے ان کو مارا۔ پتہ یہ چلا جو نعت پڑھتے ہیں ان کے گلوں پہ زہر اثر نہیں کرتے ہیں، جو ان کا ذکر کرتے ہوں گے انشاءاللہ قیامت میں مسکراتے ہوئے پار ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک یار نسبتیں بڑی چیزیں، حضور سے نسبت ہو جائے کسی بھی عمل میں بڑی بات ہے، کوئی بھی نسبت حضور سے ہو جائے۔ نوجوانوں تم پڑھ نہ سکے تو ابھی وقت تو ضرور ہے، پڑھ لیں، اگر پھر بھی نہ پڑھ سکو اتنی گزارش ہے چہرے پہ داڑھی رکھا لو، خدا کی قسم اتنی نسبت کافی ہے قیامت میں بخشش کے لیے، اتنی نسبت کافی ہے بخشش کے لیے۔
چہرے پہ داڑھی لگا لو، سروں پہ ٹوپیاں لگا لو. شکوے یہ ہیں بیٹیاں ننگے سے گھوم رہی ہیں. آج اللہ معاف کرے، میں بچتا ہوں زیادہ واہیات جملوں سے بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ احتیاط کے پردے میں بات کروں. آج عالم یہ ہے کہ یا تو بیوی کو اجازت دے بارات میں جانے کی، یہ رسم چلی آ رہی ہے. پہلی بات تو بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے. اگر آپ چاہ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو مرد چلے جائیں. اب تو آدھی گاڑیاں مردوں کی، آدھی گاڑیاں عورتوں کی ہیں. آدھی گاڑیاں عورتوں کی ہیں اور بھر بھر کے جا رہی ہیں. حیا کر، کم سے کم تیرے گھر سے قدم نکالنے پہ اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے. ہاں شرم کرو، بنا ضرورت شرعی گھر سے آپ نہیں نکلتے. قرآن میں فرمایا نہیں گیا بیٹیوں کو چھت پہ نہ چڑھاؤ، انہیں سورہ نور سکھاؤ، انہیں چرخہ کاٹنا سکھاؤ. اندر رہنے کے کام بتائے گئے اور تو نے باہر رہنے کے کام شروع کر دیے. اور جوانوں میری بات سنو، بچوں کے اعمال کا بھی باپ پہ بڑا فرق پڑے گا مرنے کا. بیٹیوں کو حیا کی تعلیم دو، پردے کی تعلیم دو، اور مصطفیٰ جان رحمت کے احکام پہ عمل کرنے کی بچوں کو تعلیم دیا کر. لیکن میں اس قوم سے کیا کہوں جو خود ٹوپی نہیں اوڑھتی، تو اس قوم کی بچیاں دوپٹے کیسے اوڑھ سکتی ہیں؟ ٹوپی تمہارا زیور تھا، دوپٹے بیٹی کا زیور تھے. تم نے ٹوپی اتار دی، بچیوں نے دوپٹے اتار دیے. آج بھی کہتا ہوں تم ٹوپیاں اوڑھ لو، بچیاں دوپٹے اوڑھو. سن رہے ہیں میری بات؟ آج میرے سامنے میں دیکھیے کتنے لوگ ننگے سر بیٹھے ہیں. ہائے میری قوم، تو 1800 روپے کا جوتا تو خرید سکتی ہے لیکن 15 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتی. میں یہ نہیں کہتا تسبیح لے کے گھومو ہاتھ میں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اعتکاف میں بیٹھو، کم سے کم ظاہری وضاحت تو ایسے بنا لو اگر کوئی دیکھے تو تمہیں نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. ہاں دشمن ہے داڑھی کے، دشمن ہے ٹوپی کے، دشمن کے کرتے پاجامے کے، لیکن یاد رکھ یہ لباس مصطفیٰ کا لباس ہے، یہ سنت مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ سنت مصطفیٰ کی سنت ہے. اگر اس کے لیے سر کٹانا بھی پڑ گیا تو ہم کٹا سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی سنت کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ سبحان اللہ. آخری بات کر کے بات ختم کر لوں. میری بات سنیں غور سے. شادیاں سبھی کی اگر زندگی رہی تو ہوں گی انشاءاللہ. اور میں دبے لفظوں میں پیغام دے دوں، آج کل بھوت سوار ہے سوشل میڈیا کے دور میں لو میرج کا. سنیے، لو میرج میں سوائے نحوست کے کچھ نہیں رکھا ہے. اگر کوئی تم سے کہتا ہے لو میرج سنت ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. آج کے دور کا لو میرج سنت ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. خود بھی برباد ہے، تمہیں بھی برباد کرنا چاہتا ہے. وہ جوانوں، برکتیں انہی زندگیوں میں ہوا کرتی ہیں جس میں ماں باپ کی دعائیں شامل ہوا کرتی ہیں. یاد رکھنا میری بات. تو اس خواب اور اس دنیا سے دور رہنا، ماں باپ کی رضا سے شادی کرنا، ان کی مرضی سے نکاح کرنا. یقین جانیے اگر تم ان کا دل رکھو گے، ماں باپ کی ایک ہی تو حضرت خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا دولہا بنے گا، اپنی مرضی سے اس کا نکاح کریں گے. یہی ایک ادھیکار رہ جاتا جوانی کے بعد. آج بچے وہ بھی چھین لے رہے ہیں. تم کون ہوتے ہو رشتہ کرنے والے؟ تمہیں کیا پتا لڑکی اچھی کون سی ہوتی، بری کون سی ہوتی ہے؟ تم پرانے سوچ کے لوگ، ہمیں پتا نا کون سی کرنی ہے. ارے ظالم، جنہوں نے تجھے اتنے سے اتنا بڑا کر دیا انہیں نہیں پتا تیری زندگی میں کیا بہتر اور کیا غلط ہے. بڑے اچھے اچھوں کے بھوت اترتے دیکھے ہم نے. اکثر لو میرج کا جو ریزلٹ آتا ہے یا تو ٹکڑے ہو کے فریج میں نظر آتا ہے، یا پھر راکھ بن کے چوراہے پہ نظر آتا ہے، یا کٹنے کے بعد کسی کھیت میں نظر آتے ہیں. یہ لو میرج کے برکات ہوتی ہے. اگر کاش تو نے ارینج میرج کیا ہوتا، اگر تیری زندگی میں تیری پسند کی بیوی نہ بھی تھی لیکن باپ نے کہہ دیا تھا یہ تیری شریک حیات ہے، گردن جھکا کے قبول کر لیتا. اگر ماں نے کہہ دیا تھا یہ تیری دلہن ہے تو سر جھکا دیتا. آج تو ماں باپ
پاک سے راضی ہو جاتا، خدا کی قسم قیامت میں مصطفیٰ تجھ سے راضی ہو جاتا۔ کریں یہ کام، یہ حق ماں باپ کا ہے، ان کو دیں، اس میں اپنی رائے نہ چلائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر برکتیں نہیں آئیں گی، ہاں پھر برکتیں نہیں آئیں گی۔ ہمارا مذہب مذہب مہذب ہے، اس سے سادہ تہذیب والا کوئی مذہب نہیں ہے، اور سچا مذہب بھی مذہب اسلام ہے۔ اور تم مسلمان ہوتے ہوئے ادھر ادھر ٹھوکرے کھا رہے ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کسلال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے حضور نے کیا نہ دیا، سب کچھ میرے نبی نے تیرے لیے مہیا کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ توفیق دے گا، دولہا بنو گے، زندگی ہوگی، دلہن بھی تمہارے گھروں میں آئے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، صرف ایک سوال میرا، جب تو دولہا بن کے گھر سے نکلے گا تو ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی، بہن کا پیار تیرے ساتھ ہوگا، باپ کی شفقتیں تیرے ساتھ ہوں گی۔ اتنا پیار لے کے گھر سے نکلا تھا، آخر مجھے بتا 2 دن کے بعد وہ کون سا جادو چلا جو تو مڑ کے نہ ماں کا چہرہ دیکھنے تیار ہے نہ باپ کا چہرہ دیکھنے تیار؟ بتا مجھے۔ او جوانوں، زندہ رہو گے تو یہ دن سب کی زندگی میں آئیں گے۔ میرا ایک سبق گانٹھ باندھ لینا، عورت کیسی بھی ہو، تیز ہو، سیدھی ہو، اچھی ہو، بری ہو، تمہیں ماں باپ کے قدموں سے جدا نہیں ہونا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر تم نے انہیں الگ کیا اپنے آپ سے یا ان سے جدا ہوئے تو نہ تمہاری دنیا کامیاب رہے گی نہ آخرت کامیاب رہے گی۔ اور میری بہنوں بیٹیوں، اگر تم یہاں کی بہو ہو یا کسی گھر کی تمہیں بہو بننا ہے تو خدا را تم بھی اپنے شوہر کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لینا، اسے مجبور مت کرنا ماں باپ سے جدا ہونے پر۔ اگر چاہتی ہو اس کے ساتھ جنت میں رہو تو اس سے کہنا وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو کے رہے، وہ ورنہ یاد رکھو یہ رشتہ ایسا ہے، یہ ایسی کھیتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جیسی کرنی ہے ویسی، سارے بولیں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ ابھی ایک جگہ جلسے میں گیا، حضرت تو ایک بڑے میاں آئے، وہ مجھے لپٹ کے رونے لگے جلسے کے بعد۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت میرا بیٹا مجھے بہت مانتا ہے۔ او یار اس امت کو یہ دن بھی دیکھنے تھے، باپ بیٹے کے درد سے اتنا تنگ آ گیا کہ وہ بیان کرتے کرتے رونے لگ جائے۔ اور ڈر اللہ سے، اگر تو نے باپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف دی اور تیرے اعمال میں اگر لاکھوں برس کی نیکیاں بھی ہیں، اللہ قیامت کے دن سب پہ مار کے کہے گا جب تو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا پھر خدا پاک کا کیسے ہو سکتا؟ یہ سبق یاد رکھنا۔ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کے عمل تولے جائیں گے، حضرت اس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گی، صرف نیکیاں۔ جب عمل تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ اوپر، وہاں کا تو حساب الگ ہے نا، دنیا کا الٹا حساب ہے، وہاں کا سیدھا حساب ہے۔ وہاں اعلیٰ چیز اوپر ہوتی ہے، ادنا چیز نیچے ہوتی ہے، یہاں کا الٹا ہے وہاں کا سیدھا ہے۔ قیامت کا سیدھا حساب ہے، جو نیکیوں کا پلہ ہوگا وہ یوں پر جائے گا، جو گناہوں کا پلہ ہوگا وہ نیچے آئے گا اگر گناہ کم ہے تو، ورنہ جو چیز کم ہوگی وہ نیچے آئے گا۔ تو سنیے، نامہ اعمال میں صرف نیکیاں تھیں، گناہ تھے ہی نہیں، بڑے خوش تھے۔ پھر حکم ہوا ذرا ٹھہرو ایک بار اور عمل تولو، فرشتے پھر ٹھہریں گے، پھر عمل تولا جائے گا تو ایک چھوٹی سی پرچی گناہوں کے پلے میں گرے گی۔ بہت سمجھنا، اس بات کو یاد رکھنا، جھوٹی نہیں ہے اور نہ یہ جھوٹی ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھنا، سچی بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ ایک پرچی گرے گی جو اس کے گناہوں کو زیادہ کر دے گی، نیکیوں کو کم کر دے گی۔ حکم ہوگا اب جنت نہیں سے دوزخ میں ڈال دو۔ بندہ کہے گا پوری زندگی میں نے تیری رضا میں گزاری، آج بھی تیرے فیصلے سے انکار نہیں، میرے مالک بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں وہ گناہ کون سا ہے جس نے ساری نیکیوں کو کھا لیا ہے؟ آواز آئے گی بندے یاد کر، تو نے ایک بار اپنی ماں سے تیز آواز میں بات کی تھی۔ کتنی بار؟ بولو، آواز آئے گی ایک بار تو نے اپنی ماں سے تیز آواز میں بات کی تھی اور بنا توبہ کیے مر گیا تھا، وہ گناہ ہے جو تیری ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ گیا۔ اب مجھے وہ بتائیں جو روز صبح شام کہتے ہیں کتے کی طرح نہ بھونکا کر،
گدھے کی طرح آواز نہ نکالا کر، ان کا حشر کیا ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جو ماں باپ سے معافی مانگے بغیر توبہ سے بھی معاف نہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں موقع غنیمت ہے، قدم پکڑ لو ان کے، اگر مر گئے ہیں تو پھر تمہاری قسمت کے تم مالک ہو، اگر انہیں بغیر منائے تم زندہ ہو تو تم جانو تمہاری دنیا کیسی ہوگی، آخرت کیسی ہوگی۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر تجھے یہ جاننا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، فرمایا صبح اٹھ باپ کا چہرہ دیکھ، اگر باپ راضی ہے تو تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ماں باپ کی خدمت کر لو، اللہ دلہن دے، گھر آباد کرو، تو ہمیں ماں کو بھی راضی رکھنا ہے، بیوی کو بھی راضی رکھنا ہے، بیوی کو بھی۔ کچھ لوگ بول ہی نہیں رہے کہ پٹ کے آئے گھر سے، بیوی کو بھی راضی رکھنا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے حق بحقدار رسد، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ بیوی کو بھی تنگ نہ کرے، جو تمہارے ذمہ ہیں وہ دیں، ماں باپ سے بھی نظر نہ پھیریں، اس لیے کہ ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے۔ فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ نے یہ نکاح کا دن دیا تھا، آج مالک تیرے فرشتے گواہ ہیں، ہم نے آج گانے نہیں بجائے ہیں، ہم نے ڈھول تماشے نہیں کیے ہیں، بھائی آصف کے نکاح میں ہم نے یہ پنڈال لگایا، یہ عاشقوں کا مجمع بلایا، یا اللہ تو گواہ ہے ہم نے ایک منٹ بھی تیری نافرمانی نہ کی، جتنی دیر سے بیٹھے ہیں یا اللہ تیری باتیں کر رہے ہیں، بدلے میں صرف اتنا چاہتے ہیں قیامت میں مغفرت فرما دینا، اور آج کے جلسے کی بھائی عاصف کی زندگی میں برکت عطا فرما دینا۔ آمین آمین۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ حکم ہو رہا ہے 10 منٹ اور بولنا ہے۔ جی حضرت تیار ہے۔ نہیں آدھا گھنٹہ نہیں 10 منٹ، آپ بھی تیار ہیں بھائی؟ میں نے آپ کو پریشان نہ کیا، ذرا ایک بار سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے، اور زور سے، اور زور سے، یا رسول اللہ۔ بچیوں کو تعلیم دیں، دین کی، پردہ سکھائیں، اس کی برکتیں آپ دیکھیں۔ آپ کی بیٹی جب پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی، آج معاملہ کیا آصف بھائی، سچی بات بتا دوں، ناراض مت ہونا، اور اگر ہو بھی جاؤ گے تو کیا بگاڑ لوگے، پرواہ اس کی نہیں ہے تم راضی ہو یا ناراض، فکر اس کی ہے کعبے والا بھی راضی ہو جائے، گنبد خضرا والا بھی راضی ہو جائے، بس اس کی فکر ہے۔ آج کل اگر غریب کی بیٹی حیا کا پیکر ہے، شرافت کا مرکز ہے، اور تعلیم اس کے اندر ہے، لیکن ہے غریب، تو لوگ اس کو عیبدار سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ امیر کی بیٹی جاہل ہو، ہزار عیب ہو، بدنام زمانہ ہو، لیکن پیسہ اس کے اوپر پردہ بن جایا کرتا ہے۔ سنیے جوانوں، جنت میں جانا چاہتے ہو اتنا سا کام کر لو، اللہ نے تمہیں گنجائش دار بنایا ہے، تم اپنے گھر کے انتظامات، لیٹنے کا بستر، کھانے کے برتن، رہنے کی جگہ خود کر سکتے ہو، تو کم سے کم ایسے لوگ بھی سماج میں ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ غریب ہیں، بیٹیوں کے نکاح نہیں کر سکتے، جہیز نہیں ہے ان کے پاس دینے کے لیے۔ جوانوں، ایسی بیٹیوں کو بہو بنا کے اپنے گھر میں لاؤ۔ میں یہ نہیں جانتا سماج کیا کہے گا، مجھے یہ بھی نہیں پتا دنیا کیا کہے گی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جب غریب کی بیٹی تیرے بستر پہ بیٹھے گی، سکون کی سانس لے گی، کوئی دعا کرے نہ کرے، مدینے والے مصطفیٰ دعا